اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک واقعات آفیشیل کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے۔ دین اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جس میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک تمام احکامات تفصیل کے ساتھ بتایا ہیں۔ جہاں شریعت نے شادی کا حکم دیا ہے وہاں شادی کے احکامات بھی بتائے ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم بیوی کے ساتھ دخول کا بھی ہے۔ یعنی اکثر لوگوں کو اس بات کا تو علم ہوتا ہے کہ مرد اپنا عضو تناسل بیوی کی آگے کی شرمگاہ میں داخل کرے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے داخل کرنا ہے۔ بیوی کو لٹا کر خود اوپر ہوں یا خود نیچے اور بیوی اوپر ہو، اس بارے میں شریعت کی کیا تعلیم ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، مکمل طریقہ کار سمجھ لیجیے گا۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے، وہ جمع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے ہی میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً دو طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو، اس میں جان بین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ: جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا۔ یہ ایک ایسی جنسی پوزیشن ہے جس میں عورت بستر پر سیدھی دراز ہوتی ہے اور مرد اس کے اندام نہانی میں اوپر سے داخل ہوتا ہے۔ اس پوزیشن میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے چہرے کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں اور حسب ضرورت بوس و کنار کر سکتے ہیں۔ دوران مباشرت عورت اپنی ٹانگیں بستر پر لمبی بھی رکھ سکتی ہے اور ہوا میں بھی اٹھا سکتی ہے۔ عورت کا ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر رکھنا یا اوپر اٹھا کر مرد کے کندھوں پر ٹکا دینا اس پوزیشن کی سب سے معروف شکل ہے۔ جنسی مباشرت کی اس شکل کو دنیا میں سب سے زیادہ معروف سمجھا جاتا ہے اور حمل ٹھہرانے کے لیے بھی انتہائی موزوں بھی ہے۔ دوسرا طریقہ جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے، ترجمہ: مرد جب فرج کے چاروں جانب کے درمیان بیٹھ جائے پھر مشقت میں ڈالے عورت کو۔ اس کی تفسیر میں راج قول یہ ہے کہ عورت لیٹی ہو اور اس کی ٹانگیں اٹھا کر جمع کرے۔ یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔